बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 जुलाई 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला भी जारी है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 85% इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान ने अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद काबुल फ़ौजों को अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाकों से मार भगाया है और इस वक्त अफ़गान तालिबान के मफतूहा इलाकों के अंदर तालिबान की अथॉरिटी कायम है, तालिबान की हुकूमत कायम है। तालिबान वहाँ पर तमाम हुकूमती जिम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं। तो एक तरफ से नाज़रीन अंदरूने मुल्क के अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है और गैर मुल्की फ़ौजें और काबुल हुकूमतें और उनके इत्तेहादी शिकस्त खा रहे हैं। दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका, भारत और दीगर मुल्क के साजिशें कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी ख़बर ये सामने आई थी कि भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने का ऐलान किया है और भारत ने अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ को अपने यहाँ बुलाया है। लेकिन अब ईरान की जानिब से एक ख़बर सामने आई है, जो ईरान का मशहूर तरीन एक मैगज़ीन है, बल्कि उसे अखबार कहा जाए कि ईरान का मशहूर तरीन अखबार है जिसका नाम जमहूरी इस्लामी है। इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजू और मलेशिया अफ़गानिस्तान के अंदर सरगर्म हो रहे हैं। जो इराक़ के अंदर, शाम के अंदर जंगजू लड़ते रहे हैं, उसी तरह के जंगजू और या वही जंगजू अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, तालिबान की हुकूमत को नहीं आने देंगे। नाज़रीन, ईरान का अफ़गान तालिबान के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल मुतज़ाद रहा है, जिसको आप मुनाफिकाना मौक़िफ़ भी कह सकते हैं। एक वक्त था ईरान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करता था, तालिबान मुजाहिदीन को अमरीका की तरह दहशतगर्द करार देता था। लेकिन जैसे जैसे अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा बढ़ा और अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर, जिसे इस्लाम किला कहा जाता है, उस पर कब्ज़ा किया, तो उसके बाद ईरान की आंखें खुली और ईरान ने अफ़गान तालिबान को एक सियासी पावर तस्लीम करते हुए जो तालिबान का एक वफ़द था उसे अपने यहाँ बुलवाया। बाकायदा दावत दी गई ईरानी हुकाम की जानिब से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने जो तालिबान का हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान आया था उससे मुलाकात की और उनके साथ मुज़ाकरात किए। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर ईरान की मौजूदा हुकूमत वो तालिबान को एक सियासी पावर और सियासी ताकत तस्लीम करके ताल्लुकात बेहतर रखना चाहती है। लेकिन मसला ये है कि ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े हैं, ईरान के अंदर भी सियासी तौर पर काफ़ी इख्तलाफात हैं। जो मशहद है जहाँ से ईरान की जो मजहबी क़यादत लीड करती है, वहाँ से क़यादत करती है, मजहबी क़यादत का मौक़िफ़ ये है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत से ईरान को ख़तरा है, लिहाजा तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई की जाए। दूसरी तरफ से जो तेहरान के अंदर सियासी क़यादत है, जिसके सदर इब्राहीम रईसी हैं, तो उनका ये जहन है और इसी तरह से ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनकी काबीना के जो लोग हैं इब्राहीम रईसी के, उनका ये जहन है कि ईरान एक सियासी तालिबान एक सियासी पावर हैं, तालिबान को सियासी पावर के तौर पर तस्लीम करके ताल्लुकात मुज़ाकरात किए जाएँ। तो इस तरह से नाज़रीन ईरान के अंदर भी इख्तलाफात हैं। तो ईरान के अंदर जो मशहद के नज़रियात रखने वाले लोग हैं, जो मजहबी टाइप के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हशदुश्शाबी जो एक मुसल्ला विंग है, एक मुसल्ला तंजीम है, या दूसरे लफ्ज़ों में अस्करियत पसंद ग्रुप है, इराक़ के अंदर बहुत पॉपुलर है और इराक़ के अंदर जितनी भी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से करवाई जाती हैं मुखालिफिन के ख़िलाफ़, ये हशदुश्शाबी के ज़रिए ही से करवाई जाती हैं। तो हशदुश्शाबी तर्स का एक ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, उतारा जा रहा है। इस हवाले से ख़बर यह है कि फ़ातिमीयून ब्रिगेड जो पिछले 4-5 सालों के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर से बनाया गया था, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान के शिया मसलक के लोगों को जमा करके जंगजू की भर्ती उनको जंगजू के तौर पर भर्ती किया गया था और उनको तरबियत दी गई थी। तो जो फ़ातिमीयून ब्रिगेड के अफ़गानिस्तान से भर्ती किए हुए जो जंगजू थे,
ان کو حشد الشعبی کے پلیٹ فارم سے متحرک کر کے طالبان کے خلاف لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ایک خبر بھی سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف فاطمیون برگیڈ کا ایک جنگجو جس کا نام جاوید ہے وہ بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ اس کی تصویر ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام جاوید بتایا جا رہا ہے۔ فاطمیون برگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے خلاف لڑائی میں مارا گیا ہے۔ تو افغان طالبان بنیادی طور پر جو افغانستان کے اندر ہے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے، تم افغانستان کے شہری ہو، ہم تمہاری جان و مال کے تحفظ کے ضامن ہیں، لہٰذا نہ تم ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاؤ، نہ تم ہمارے خلاف دشمنی پر آؤ، اور نہ ہم تمہارے خلاف دشمنی پر جائیں گے، اور نہ ہماری اور تمہاری کوئی جنگ ہوگی۔ تو افغان طالبان کی قیادت کی جانب سے، جس میں مولوی امیر خان متقی جن کا نام ہے، وہ شیعہ کمیونٹی کے لوگوں سے باقاعدہ ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ تو افغان طالبان جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان پر نہ تو کوئی حملہ کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کی جو مذہبی قیادت ہے وہ طالبان کے خلاف جنگ کو مذہبی جنگ کا نام دے کر ایک طرح سے خانہ جنگی یا فساد کروانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام جو افغانستان کی جو کابل حکومت کی جانب سے جو وزیر ہیں ان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے کہ ایران یہ غلطی کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی کے لیے کوششیں ہیں اس کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کے خلاف کابل حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اس رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی مذہبی قیادت سے اختلاف کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور طالبان ایران پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام ماضی کے اندر امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا یہ الزام رہا ہے کہ افغان طالبان کو اور القاعدہ کے لوگوں کو ایران پناہ دیتا رہا ہے، لیکن ایران ڈینائی کرتا رہا ہے، انکار کرتا رہا ہے۔ بہرحال ایران کے طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہیں اور جو جنگجوؤں کے ذریعے سے ملیشیاؤں کو اتارنے کا فیصلہ ہے یہ واقعی ایک قابل افسوس فیصلہ ہے اور اس کے ذریعے سے ایران کو نقصان ہوگا اور افغان طالبان افغانستان کے اندر اس خانہ جنگی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام ایران کی جانب سے اکثر اور بیشتر متضاد دعوے سامنے آتے ہیں جسے لوگ منافقانہ دعوے کہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے طلوع نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جو افغانستان کی کابل حکومت کے ماتحت چلنے والا میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اشرف غنی چاہیں تو انہیں جنگجوؤں کے ذریعے سے مدد دی جا سکتی ہے، ایران دینے کے لیے حاضر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی، ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات، کہ وہ فاطمیون برگیڈ کے جنگجوؤں کو عراق سے اور شام سے بلا کر اشرف غنی کی مدد کے لیے دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو فاطمیون برگیڈ ہے جس کو بنایا گیا تھا، پاکستان سے زینبیون کو بنایا گیا تھا اور افغانستان سے فاطمیون کو، تو فاطمیون برگیڈ کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 80,000 اور جبکہ کچھ اندازوں کے مطابق 20 سے 30,000 کے درمیان ہے۔ تو افغانستان سے تقریباً 5 سے 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل فاطمیون برگیڈ بنایا گیا تھا جو اس وقت افغانستان کے اندر واپس لوٹ چکا ہے کیونکہ عراق سے شام سے ان کو مار پڑی ہے، بہت سے لوگ وہاں مارے گئے ہیں، بہت سے ایران کے اندر ہیں اور بہت سے واپس آ چکے ہیں۔ جو لوگ واپس آئے ہیں ان کو متحرک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام یہ ساری باتیں جو ایران کا مشہور اخبار ہے جمہوری اسلام اس کے اندر یا جمہوری اسلامی اس کے اندر شائع ہوئی ہیں اور یہ اخبار 1979 کے اندر نکالا گیا تھا اور اس کے جو مالک ہیں ابتدائی مالک وہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں جو اس وقت بھی ایران کے سب سے طاقتور شخص ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری اخبار ہو گیا، اس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ افغان طالبان کے خلاف یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کے خلاف یہ واقعی ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ اگر واقعی افغان طالبان کے خلاف ایران نے ان مسلح جنگجوؤں کو، فاطمیون برگیڈ کو یا حشد الشعبی کے نام سے مسلح جنگجوؤں کو اتارا اور طالبان کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ کیا، تو اس سے جہاں خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، وہیں
ایران اور طالبان کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے۔ لہٰذا ناظرین کرام اس فیصلے کی طالبان کی جانب سے، طالبان کے صحافیوں کی جانب سے سخت تردید آ رہی ہے، اور پاکستان بھی اس حوالے سے ایران سے رابطے میں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو فون کیا تھا اور افغانستان کے حوالے سے اعتماد میں لیا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور ایران زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا دونوں ملکوں کو مل کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ تو ایران کی حکومت کے ساتھ ہے، ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ طالبان رابطہ کریں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ اس طرح کے فیصلے سے باز رہیں۔ تو خانہ جنگی کے لیے مختلف طریقوں سے جو سازشیں ہیں وہ چل رہی ہیں، جو عبدالرشید دوستم کے جنگجو ہیں اور اسی طرح سے اشرف غنی اور دیگر دھڑوں کے جو جنگجو ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو پیسوں کا لالچ دے کر طالبان کے خلاف آمادہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کی گرفت مضبوط ہے اور ان کے پاس حکمت عملی ہے۔ جب وہ 50 ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں تو ایران کے جنگجو ہوں یا پھر بھارت کے جاسوس ہوں یا پھر اشرف غنی کے بنائے ہوئے جنگجو ہوں، وہ کیسے طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے افغان طالبان تو پریشان نہیں ہیں، لیکن یہ ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے اور خطے کے دیگر ملکوں کے لیے تباہ کن صورتحال ہو سکتی ہے، اور افغان عوام کے لیے سب سے زیادہ کہ وہ اس خون ریزی سے، خانہ جنگی سے بہت زیادہ نقصان برداشت کریں گے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو اگر فالو نہیں کر رکھا اسے بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔